بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان من، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں پھل اور کپڑے کے نام سے ایک واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سعد بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری نظر مقام ابراہیم پر دعا مانگتے ہوئے ایک شخص پر پڑی۔ اس نے بہت ہی پرانا لباس پہنا ہوا تھا اور اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا تو میں نے سنا کہ وہ اپنے رب سے عرض کنا تھا، اے الہ العالمین، مجھے کپڑوں اور کھانے کی ضرورت ہے، تو میری یہ ضرورت پوری فرما دے۔ میں نے اسی وقت ہوا میں سے اس کی طرف کوئی چیز آتی ہوئی محسوس کی۔ وہ ایک تھیلا تھا جس میں پھل اور کپڑے تھے۔ فرماتے ہیں میں اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ یہ جو کچھ آیا ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ اس شخص نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ دعا مانگ رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا اگر آپ پرہیزگار آدمی نہ ہوتے تو یہاں کھڑے نہ رہ سکتے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہو تو چوری چھپی اس میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اب آؤ اور کھانا شروع کر دو۔ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور پھل کھانے لگا۔ وہ پھل کھجور تھا، حالانکہ یہ کھجور کا موسم نہ تھا۔ میں نے جب وہ کھجور منہ میں رکھ کر چبائی، اس میں گھٹلی نہ تھی، اور جو ہی وہ کھجور میرے حلق میں گئی تو بالکل شہد جیسی میٹھی محسوس ہوئی۔ میں نے اور اس شخص نے مل کر وہ کھجوریں پیٹ بھر کر کھائیں۔ جب ہم خوب سیر ہو چکے تو تھیلے کو ٹٹول کر دیکھا تو اس میں پہلے جتنی کھجوریں موجود تھیں۔ کھجوریں کھانے کے بعد اس شخص نے کپڑے پکڑے اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو، انہیں پہن لینا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے وہ کپڑے لیے اور انہیں پہن لیا۔ کپڑے پہننے کے بعد وہ مسجد سے باہر چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص کون تھا تو لوگوں نے مجھے بتایا یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس وقت مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کاش کپڑے میں نے کیوں نہ لیے، مجھے وہ کپڑے لے لینے چاہیے تھے تاکہ جب میں مر جاتا تو ان کا کفن مجھے پہنا دیا جاتا۔ کاش میں وہ کپڑے لے لیتا اور ان سے اپنا کفن تیار کروا لیتا۔ تو سامعین اکرام، آج کے لیے بس نہیں۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔